يفقهوا قولي. ربنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہماری نیت کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نیت ایسی کریں جس سے ہم کو فائدہ ہو. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی نیت اور ارادہ ضرور کر لینا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ توفیق کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا نا. تو جب تک یہ نیت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی پرسنالٹی میں بہتری لانی ہے، میں نے اس راستے پہ چلنا جس راستے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، میں نے بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے. تو پھر جب آپ یہ نیت کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد یہ کام انتہائی فائدہ مند ہو جاتا ہے. اچھا، پچھلی دفعہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا نا. تو کسی کو پیچھے کی کوئی بات یاد ہے یا کسی نے کوئی بات کرنی ہو پہلے تو بتا دیں، یا کوئی کوشچن ہو پیچھے والے لیسن کے بارے میں؟ اگر کوئی ہے تو بتا دیجیے، نہیں تو پھر ہم اپنا اگلا لیسن سٹارٹ کریں گے. ٹھیک، چلیے آگے پھر. اوکے، چلیے جی اگلی حدیث آج پڑھتے ہیں اور وہ ہے حضرت انس بن مالک کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، یہ جو ہم ہر حدیث پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ صحابہ کی سٹوریز جانے کے نا، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے جو سب سے زیادہ جنہوں نے اثر قبول کیا تھا وہ صحابہ کرام تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرسنالٹیز میں جو پازیٹیو چیزیں تھیں ان کو پالش کر دیا تھا، اور جو نیگیٹیوٹی تھی خدا نخواستہ یا جو کوئی ایسی کوئی چیز تھی اس کا تزکیہ کر دیا تھا، یعنی اس کی کریکشن کر دی تھی، لیکن ان کی پرسنالٹی کو آل ٹوگیدر چینج نہیں کیا تھا. ہر ایک کا مزاج دیکھیں کہ کوئی جو تھا وہ بزنس میں تیز تھا، کوئی جو ہے بہادر تھا، کوئی جو ہے وہ باتیں کرنے میں اچھا تھا. آپ دیکھیں گے کہ سب صحابہ اپنی اپنی پرسنالٹی کے ساتھ ترقی انہوں نے کی تھی، ہے نا. ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو جو شاعری میں اور بیان میں بہت اچھے تھے ان کو بہت بڑا بہادر انسان بنا دیا اور ان سے کہا کہ دیکھو تم نے جو ہے نا تم تبھی ایک اچھے انسان بنو گی جب تم ایک بہادر جو ہے وہ سپاہی بنو گے. نہیں، وہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے تھے اور ان کو کسی بندے کو زخم لگانے سے ڈر لگتا تھا. He was scared to hurt someone. تو ان کو کس طریقے پہ ترقی دی اور کس طرح پالش کیا کہ وہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے، وہ اسلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے تھے اپنی پرسنالٹی کے بہترین ٹریٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اور جب خالد بن ولید پہ بات آتی ہے تو دیکھیے ان کو ویسے ہی رہنے دیا، وہ بہادر تھے اور وہ جہاد. ان کو یہ نہیں کہا کہ تم جب تک علم نہیں حاصل کرو گے میرے ساتھ رہ کر تو بس بیٹھے رہو، صبح دوپہر شام میرے ساتھ رہو. نہیں، ان کی اس خصوصیت کے ساتھ باقی سب چیزوں کا تزکیہ کیا لیکن اس خصوصیت کو پالش کر دیا جو ان کے اندر تھی. حضرت عمر کے مزاج میں تیزی تھی لیکن ان کو حضرت ابوبکر کی طرح مائلڈ اور سافٹ نہیں بنا دیا، بلکہ ان کی اس تیزی کے ساتھ اس دین کی غیرت اور حمیت ڈال دی گئی اور وہ انہوں نے اتنے زبردست طریقے سے دین کو پھیلایا. تو بات ساری یہ ہے کہ ہم سب نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جیم چھپایا ہوا ہے، میری پرسنالٹی کا کون سا ٹریٹ، کون سی خوبصورتی، کون سی خصوصیت ایسی ہے جس کی وجہ سے میں ایک فائدے مند انسان بن سکتی ہوں. اسلام آپ کے اسی چیز کو چمکا دے گا. بس صرف ایک کام یہ کرنا ہے کہ غلط چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور اچھی چیزوں کو پالش کر دینا ہے. جہاں جہاں دیکھیں کہ آپ کو فائدہ مند چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو گائیڈنس ہے اس کو اپنے اندر لاتے جائیں اور اس چیز کو پالش کرتے جائیں. الحمدللہ. اچھا، آج کی حدیث ہے
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وزواجه وبارك وسلم عليه. عن انس بن مالك قال, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احسن الناسی, سب سے زیادہ خوبصورت لوگوں میں. احسن حسن سے ہے نا, تو احسن جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے. احسن الناسی, سب سے زیادہ خوبصورت لوگوں میں. کس حساب سے؟ خلقاً, خلق کے حساب سے, اپنی اچھے اخلاق کے حساب سے وہ سب سے زیادہ اچھے تھے. اچھا, یہ اب اس کی بھی تو گواہی ہونی چاہیے نا, اگر پتا ہونا چاہیے کہ کس نے گواہی اس چیز کی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تھے اخلاق میں. دیکھیں, ایک ہوتا نا کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کی تعریف کرے, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کی کوئی تعریف کرے. اب جب کوئی بندہ زندہ ہوتا ہے تو زندوں کی تو تعریف ہوتی ہے, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کی تعریف نہ کی تو پھر کہیں مطلب کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کی کون کون تعریف کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچے بھی تھے, جوان بھی ان کے ساتھ رہے, بوڑھوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا, دشمنوں کے ساتھ معاملہ کیا, منافقوں کے ساتھ معاملہ کیا, یعنی ہر طرح کا بندہ, ہر ایج کا بندہ موجود تھا. لیکن کوئی بھی ان کی بدتعریفی نہیں کر سکا, کوئی بھی بدتعریفی نہیں کر سکا کہ ان کے بیچ میں یہ خرابی تھی یا اس ٹائم پر ان کو غلط انہوں نے بیہیو کیا یا کچھ. ہر بندے نے ان کی تعریف کی. ان کی زندگی پہ بھی دشمن مجبور ہو کے ان کی تعریف کرتے ہیں, کیونکہ وہ کر نہیں سکتے. جیسے ابو سفیان جب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو جب قیصر روم نے, ہرقل نے پوچھا تھا ان سے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے, تو انہوں نے کہا کہ واللہ کہ میں جھوٹ بول دیتا, لیکن میرے پیچھے قریش کھڑے تھے, مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھے ڈینائی نہ کر دیں, لیکن مجھے یہ کہنا پڑا کہ وہ بہترین ہے اخلاق میں, وہ بہترین ہے اپنے نسب کے حساب سے, وہ بہترین ہے سچائی میں, ایمانداری میں. تو دشمن بھی مجبور ہو کے تعریف کرتے ہیں. بچے, اب دیکھیں بچے اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں, این جس وقت مہمان آئے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کی حقیقت بتا دیتے ہیں. ہم بڑے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساروں کے سامنے ہم بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے, تو اپنے ہی اولاد کھڑی ہو کے کہہ دیتی ہے کہ آپ تو ایسے نہیں ہیں نا. تو سچائی کا پتہ چل جاتا ہے, کہیں نہ کہیں کھل جاتی ہے سچائی. اگر ہم ملمہ سازی کر رہے ہیں یا ایکٹنگ کر رہے ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں کہ دوگلا پن دکھا رہے, تو کہیں نہ کہیں کوئی بچہ, کوئی بوڑھا, کوئی گھر والا, کوئی باہر والا ہماری اخلاق کے پول کھول دیتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایج گروپ کے بندے جس کے ساتھ معاملہ کیا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, زندگی میں بھی اور فوت ہونے کے بعد بھی, اور آج تک لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. چاہے کتنا بھی وہ ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن مجبور ہو کے ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مطلب اس پہ ہم ان کی پکڑ نہیں کر سکتے. ایک اگر ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتا ہے, 1000 کھڑے ہو جاتے ہیں جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس بات کی کلیریفیکیشن کرتے ہیں. تو یہ اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے, کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر جب ہم نے اپنی تنہائی کو سنوار لینا ہے, تو اللہ تعالیٰ ظاہر میں, معاشرے میں ہمارے زندہ رہتے, ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ایسے بندے پیدا کر دے گا جو ہمیں ڈیفینڈ کریں گے یا ہماری تعریف کریں گے, جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. صرف ایک بات آپ نے باندھنی اپنے پلو سے, اور وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر اپنے اخلاق کو درست کرنے کی نیت کرنی ہے, اور میں نے تنہائی میں بھی وہی ہونا ہے. لیٹس سے گھر کے اندر, وہ بھی یوٹیوب پہ نا کسی بچی نے اسپیچ کی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. تو اسے اتنا پیارا ایکسپلین کیا تھا کہ دیکھیں, آپ باہر والوں کے ساتھ اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ باہر والے آپ کو 2 منٹ میں پکڑ کے تو رگڑا دے دیں گے. آپ باہر والوں کے ساتھ بہت
اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، معاملات میں نرمی برتتے ہیں، ان کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ اچھے سے آپ کو ہر فورم پہ لے جا کے رگڑا لگائیں گے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ. لیکن جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کو اٹھا کے پھینک نہیں سکتے، آپ کے بچے آپ کو ڈسون نہیں کر سکتے. اس لیے آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماں باپ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہر طرح کا معاملہ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چاہے نہ چاہے یہ آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ گزارا انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اصل میں تو بندہ وہ اچھا ہے کہ جب وہ باہر جائے تو بھی اچھے طریقے سے پیش آئے، اور جب اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرے تو بھی اچھا معاملہ کرے، جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں آتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، باہر بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور گھر میں بھی خدمت کرتے ہیں. یعنی گھر آ کے یہ روک نہیں دیتے تھے کہ اب خبردار جو کسی نے مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ کیا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، باہر منافقوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، اور یہودیوں نے تنگ کیا ہوا ہے، اور لوگ اتنے کوشچن کرتے ہیں، اور نمازیں میں پڑھاؤں، مسئلے ان کے میں حل کروں، تکلیفیں میں اٹھاؤں، میری جان پہ میرے حملے ہو رہے ہیں، اور گھر میں آؤں تو گھر میں بھی تم لوگوں کی خدمت کرو، خبردار چپ کر کے کونے میں لگ جاؤ سارے. نہیں، ایسا نہیں کرتے تھے. گھر جاتے تھے تو اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز جن کے بارے میں بہت بڑے بڑے مسئلے کھڑے کرتے ہیں نا لوگ کہ یہ انہوں نے شادیاں، that was such a big responsibility، کیونکہ ہر عورت ایک فرق مزاج کی تھی. ہماری امہات المومنین جو تھی وہ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے تھیں، اور ڈفرنٹ ان کے مزاج تھے، اور ان کی ضرورتیں اور ان کے چاہتیں فرق تھیں، ایج گروپ فرق تھے. کوئی بچے والیاں تھیں، کوئی طلاق یافتہ تھی، کوئی بیوہ تھی، کوئی ینگ تھی، اور پھر ان کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق چلنا، اور ان کا خیال رکھنا، اور ان کی دلجوئی کرنا، اور ان کو سرو کرنا، دیٹ واز اے بگ تھنگ، جہاں پر کافی مطلب پکڑ ہو سکتی تھی، اور کافی ساری خدا نخواستہ غلطیاں ہو سکتی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پہ ایسا بیلنس قائم رکھا، اور یہ بتا دیا کہ ایک انسان اندر اور باہر دونوں میں اچھا ہو سکتا ہے، تھکاوٹ کے باوجود وہ اچھے اخلاق والا ہو سکتا ہے. دکھ لوگ دیں تو بھی وہ گھر والوں کے اوپر اس کا روپ نہیں ڈالے، وہ اچھا ہو سکتا ہے. سچ اے بگ ایگزامپل، واقعی اسوہ حسنہ ہے، اور ایک دم ہمیں حوصلہ مل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہو تو ہر معاملہ سلجھ سکتا ہے. تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت انس کے بارے میں ابھی آپ کو سٹوری سناتی ہوں. پہلے ہم ایک دو احادیث پڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری احادیث پھر رہ جاتی ہیں، جب ہم سٹوری میں لگ جاتے ہیں تو احادیث رہ جاتی. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ان کا مطلب ہوتا ہے سے، تو یعنی اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ان سے روایت ہے، ٹھیک ہے، وہ روایت کرتے ہیں، he is the one who is reading. قال، انہوں نے کہا، کس نے؟ ابو ہریرہ نے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنے ریٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین، سب سے زیادہ مکمل مومنوں میں، ایمانن، ایمان کے لحاظ سے، کون ہے؟ احسنہم، جو سب سے خوبصورت ہے ان میں سے، کن میں سے؟ مومنوں میں سے، خلقاً، اخلاق کے حساب سے. اچھا، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن اور مسلم کا فرق پتا ہے آپ لوگوں کو؟ یس نو کریں ذرا چیٹ میں کہ مجھے پتا چلے مسلم اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے. شاباش، اگر سارے سوئے نہیں ہوئے ضرور کوئی نہ کوئی بتائے کیا فرق ہوتا ہے مومن اور مسلم میں.
میم مسلم تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو جس نے بس اسلام قبول کر لیا، اور جو لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایمان ہو، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے، اللہ تعالیٰ کی آیات پہ عمل کرے. شاباش. مسلمان وہ ہوتا ہے جو ظاہراً جو 5 پلرز آف اسلام اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں نا، جو ظاہراً نظر آتے ہیں، شہادہ، صلاح، زکاة، ہے نا، حج، یہ سارے کام کرتے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جس کی دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ٹک جاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب مسلمان ہو سکتا ہے وہ ریاکاری بھی کر رہا ہے نا، ہو سکتا ہے نا کہ وہ اب دکھاوے، جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو دھیان ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، چلو جی اچھے سے رکو اور سجدے کرو. لیکن مومن یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ مومن کے دل کے اندر تقوی بیٹھ جاتا ہے. اس کو ہر چیز میں وہ میزان، وہ جو ہے نا اندر ترازو ہوتا ہے، یس نو والی بات چل رہی ہوتی ہے. اگر میں یہ لمبے رکو کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ بندوں کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. میں نے تو میرا تو لینا دینا اللہ تعالیٰ سے ہے، مجھے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں. میں نے تو اپنی جان کو اللہ کے آگے بیچا ہوا ہے. تو اس لیے مومن کا ورڈ جب آتا ہے نا تو پھر دیر از اے ڈفرنس. مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور مسلمان ظاہراً جو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہونے کا اگلا درجہ مومن ہے. پہلے بندہ مسلمان بنتا ہے، پھر مومن بنتا ہے، ایمان والا. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے امن میں آ جانا، بات مان جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ٹھیک ہے نا. تو اکمل المومنین، سب سے زیادہ مومنوں میں کامل، اچھا، مکمل، جس کا ایمان مکمل ہونے قریب وہ کون ہے؟ احسنہم خلقا، جو سب سے زیادہ ان میں سے خلق میں اچھا ہے. اب پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہے نا. اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاملات میں ہم بڑی گڑبڑ کر جاتے ہیں. ہم اتنا بڑا سودا کرتے کرتے، اللہ کے ساتھ سودا کرتے کرتے، ہم ایک دم اس کو کوڑیوں کے مول بیچ دیتے ہیں اپنی چیز کو. اگر آپ نے کسی کو پانی کا گلاس بھی پکڑایا نا، اور اگر یہ عمل آپ نے اللہ کو بیچ دیا، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اگر آپ نے یہ بزنس اللہ کے ساتھ کر لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ پانی کا گلاس میں آپ کے لیے دے رہی ہوں، کیا آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، تو آپ نے بہت بڑا سودا کر لیا. چھوٹے سے عمل پہ آپ نے بہت بڑا بزنس کیا، ایش ہو گئی آپ کی. لیکن اگر اسی کو آپ نے کوڑیوں کے مول بیچ دیا، اور وہ یہ ہوگا کہ اب میں نے اس کو دیا، اب دیکھتی ہوں اگلی دفعہ یہ کیا کرے گا میرے ساتھ، میں جب آواز دوں گی تو یہ مجھے دے گا کہ نہیں، یا کسی پہ احسان جتاتی کہ بھی ہر وقت ہی آپ میرے سے ہی مانگتے ہیں، کسی اور سے بھی کبھی مانگ لیا کریں. یا سب کو دکھانے کے لیے کر دیا کہ دیکھیں میں کتنی اچھی ہوں، کوئی بھی نہیں اٹھا پانی کا گلاس دینے کے لیے پر میں اٹھ گئی، تو کوڑیوں کے مول پہ بیچ دیا. یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. مومن بڑے بڑے سودے کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل پہ بڑے بڑے سودے کر لیتا ہے. یہ جیسے اب ذوالحجہ کے دن شروع ہے نا، تو اس میں آپ نے چھوٹے چھوٹے عمل پہ بڑے بڑے سودے کرنے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو تب انسان مومن کے درجے پہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور خلق دیکھیں، نماز روزہ نا ہر بندہ کر لیتا ہے. جو مسلمان اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا وہ اسلام والے کام کرے گا ضرور. لیکن جب تک ان عبادات کا اثر ہمارے اخلاق پر نہیں نہ پڑتا، تب تک وہ فیلنگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں کے اوپر یہ برڈن ڈالا ہے نا کہ ہم نے سب کو دین کی طرف بلانا ہے، وہ ہم کام نہیں کر سکتے. وہ دعویٰ کا کام جو ہم نے اپنے کیریکٹر کے ساتھ کرنا ہے وہ نہیں ہم کر سکتے. اب اگلی حدیث آئے گی آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی. جب ہم یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کنتم انتم کیا ہے خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تو ہر مسلمان کے کندھے کے اوپر یہ برڈن آ گیا ہے کہ اس نے دعویٰ کرنا ہی کرنا ہے.
لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زبانی دعویٰ نہیں کر سکتے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی بات کیسے کرنی ہے. تو پھر ہر بندہ کیسے ادا کر سکتا ہے اس حق کو؟ اسوہ حسنہ کے ذریعے، کہ میرے اخلاق ایسے ہوں کہ لوگ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کون ہو. ابھی کل میں استاذہ کی کلاس میں بتا رہی تھی کہ میں نے ایک اس کی ریورٹ کی سٹوری سنی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں کیتھولک تھی اور میں نے ایک آفس میں کام کیا اور اس میں ایک چائنیز عورت مسلمان ہوئی تھی. تو میں نے کہا اس کا دماغ خراب ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، کیوں بندہ اپنے اوپر اتنے برڈن ڈالے اور یہ حجاب پہنے اور نمازیں پڑھی، یعنی کہ کیا ضرورت ہے جب آسان زندگی گزار رہے ہو تو. اور آفس والوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بس ایک مسلمان انٹر ہو گئی، اب نمازیں پڑھی جائیں گی اور کوئی آفس کا کام نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور کام شام نہیں کرتے. لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ بہت ہی سافٹ، ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ اور ایزی گوئنگ، بہت ہی ایفیشینٹ اپنے کام میں، اپنے سارے کام کمپلیٹ کرنے والی، لوگوں کی مدد کرنے والی. اور ہر روز بس ایک بات کہہ کے جاتی تھی کہ I'll be back in 2 minutes، اور وہ جاتی اور واپس آ جاتی. اور مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کرنے کیا جاتی تھی جب تک میں نے اس کے ہاتھ میں پریئر میٹ نہیں دیکھا، یعنی جائے نماز نہیں دیکھی. پھر مجھے پتا چلا کہ یہ جو 2 منٹ کا کہہ کے جاتی ہے نماز، اتنی ان سٹل وے جاتی ہے اور نماز پڑھ کے آ جاتی کہ کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور اپنا کام بھی پورا کرتی ہے. اس اخلاق کی وجہ سے یہ عورت کہتی ہے میں مجبور ہو گئی کہ میں اس سے پوچھنے لگی تم نے اسلام کو قبول کیوں کیا تھا. تو اس نے مجھے باتیں بتانے لگی اسلام کے بارے میں، اور یہ عورت مسلمان ہوئی اس کے ہاتھ پہ. اب آپ سوچیں. بہت صحیح، مطلب بہت اچھی بلکہ نہیں آتی، بس اچھی مطلب بہتر لگا لیتی ہوں. جی ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، تو اصل میں بات یہ کہ ہر بندہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے بھی، اگر اس کو وہ دعویٰ کرنا نہیں بھی آتا نا منہ سے، اور اس کو کوئی دلیلیں موجود نہیں ہے اس کے کہ جو اس کو وقت پہ یاد آ جائے، تو اس کا کردار ہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ دوسروں کو مسلمان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی حدیث ہے عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ما من شیء، نہیں ہے کوئی بھی چیز، یوضع، جو رکھی جائے گی، فی المیزانی، میزان میں. میزان کیا ہوگا؟ وہ ترازو جو قیامت کے دن لگائی جائے گی. کوئی بھی چیز نہیں ہوگی جو رکھی جائے میزان میں، اثقل، بھاری، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں نا، اثقل سب سے بھاری، سب سے زیادہ وزن والی، من حسن الخلق، حسن الخلق سے زیادہ، حسن خلق سے زیادہ بھاری اور کوئی چیز رکھی نہیں جائے گی میزان میں، یہ سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی اس دن. وَإِنَّ، اور بے شک، صاحبہ حسن الخلق، حسن خلق والا بندہ، لَيَبْلُغُ، البتہ وہ پہنچ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا تبلیغ، پہنچا دینا نا، تو لَيَبْلُغُ، پہنچ جاتا ہے، بِهِ، ساتھ اس کے، یعنی اپنے حسن خلق کے ذریعے سے، درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ، اس درجے پہ، یعنی کوئی نماز اور روزے رکھنے والے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. یعنی ایک بندہ ہے جو نفلی روزے، یہاں پر لکھ لیں، نفلی روزے اور نفلی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والا، ایک اچھے اخلاق والا اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے. وہ اس نے مزدوری کی نہیں ہوتی نفلی روزے ایکسٹرا رکھنے اور نفلی نمازیں پڑھنی، لیکن اپنے حسن خلق کی وجہ سے وہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جس درجے کو وہ روزے دار اور نمازی پہنچتا ہے. تو سبحان اللہ کہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. اب یہ بھی آپ لکھ لیں کہ اکثر و بیشتر بندے کہتے ہیں اچھا سب سے زیادہ بھاری یہ ہوگا تو پھر نمازیں جو میں پڑھتی ہوں اور یہ روزے نہیں ہیں اتنے بھاری. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ
اسلام کی بیسکس کو فالو کرنے کے بعد یہی کام کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے اور وہ بڑی حسن خلق والا تو چلو جی یہ سب سے بھاری چیز ہوگی تو وہ تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا. نہیں 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 نہیں, وہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اپنے اسلام کے سارے کام کرنے کے بعد حسن خلق کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو فاؤنڈیشن ہے نا, فاؤنڈیشن کے بغیر کوئی بھی بات قبول نہیں ہوتی, کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا. وہ فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہوگی تو اس کے اوپر حسن خلق کی جو بلڈنگ بنے گی وہ خوبصورت اور حسین ہوگی, اور اس حسن خلق کا اتنا وزن ہوگا کہ جب وہ میزان میں رکھا جائے گا تو وہ بھاری ہوگا. کہ اگلی حدیث پڑھ کے پھر میں آپ کو یہ ایک ہی دفعہ سمجھاتی ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خصلتانی, دو خصلتیں, لا تمیعان, نہیں وہ جمع, یعنی وہ دو خصلتیں نہیں جمع ہوتی کس میں, فی منافقین, کسی منافق میں. وہ کون سی دو خصلتیں؟ حسن سمتن, اچھا چال چلن, خوبصورت چال چلن. یہ سمت نہیں آپ کہتے, اس سمت کو میں نے جانا ہے. سمتن کا مطلب ہوتا ہے کوئی ڈائریکشن اختیار کرنا اپنے ارادے کے ساتھ. تو وہ جو اخلاق آپ اور چال چلن اختیار کرتے ہیں نا اپنا, اپنے ارادے کے ساتھ, اور جو بہت حسین ہوتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کے مطابق ہوتا ہے, اس کو حسن سمتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حسن سمتن بہترین چال چلن, ولا فقہ فی الدین, اور دین کی سمجھ, یہ دو چیزیں کٹھی نہیں ہوں گی اس میں. وہ ایک ہی کام کرے گا جو منافق ہوگا اس میں دونوں, اور مومن میں یہ دونوں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں. وہ دین کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, خوشی اور محبت کے ساتھ وہ یہ سارے کام کرتا ہے, اور ساتھ میں اس کو دین کی یہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے. یہ مومن میں کٹھی ہوتی ہے, منافق میں کٹھی نہیں ہو سکتی. منافق کیا کرتا ہے, وہ کہے گا, اگر اس کا اخلاق اچھا ہوگا تو وہ کہے گا جی الاؤ ایوری تھنگ. وہ غلط لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے گا تو مسکراتا رہے گا, وہ غلط کام کر رہے ہوں گے وہ مسکراتا رہے گا, وہ کہے گا الاؤ دیم, اٹس اوکے, دیٹس دیئر لائف, ہے نا, ان کا اپنا معاملہ ہے, کرنے دو جو کرتے ہیں, بس مسکرائی جاؤ, ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ اڑانے کی. کوئی شراب پی رہا تو پیتا جائے جی, اون ڈیسیژن کرے تو کرے, میں تو محفل میں بیٹھا ہوں ہنسے مسکرائے. اور جب دین کی باری آئے تو مطلب دین اختیار کرے لیکن لوگوں کو الاؤ کرے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ حسن اخلاق تو شو کر رہا ہے لیکن اس کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ کہاں پر غیرت دین کی آتی ہے اور کہاں پر امر بالمعروف کرنا ہے اور نہیں عن المنکر کرنا ہے. اور اگر منافق میں دین کی سمجھ ہوگی, نمازیں پڑھے گا, زکوٰۃ دے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن ماتھے کا بل دوسروں کو کاٹ کے رکھ دے گا, زبان چلے گی تو دوسروں کو مار کے رکھ دے گی, اس میں حسن خلق نہیں ہوگا. اب یقین کریں کہ موسٹ آف اس ہم ان دو دلیلوں میں پڑے رہتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس وقت میں ہم اپنے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دونوں خصوصیات حسن سمت و فقہ فی الدین یہ دونوں ہمارے میں پیدا کر دے, کہ ہمیں اپنے اخلاق کو صحیح جگہ پہ فٹ بٹھانا آ جائے کہ کس جگہ پر ہم نے امر بالمعروف کرنا ہی کرنا ہے. ہم بے پرواہ نہیں رہ سکتے, ہم کسی بندے کو آگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. مائیں بے فکر ہوتی ہیں, بچے نمازیں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, روزے رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے, وہ کہتی ہیں بس دنیا کے امتحان میں پاس ہو جائیں, یونیورسٹی کا ایگزام جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بات مانی نہیں مانی کوئی حرج نہیں, پر وہ کام ہو جائے. اتنی حیرت ہوتی ہے کہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے, ایک نماز ارادتاً چھوڑنا جو ہے وہ ایک قسم کا کفر ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حکم کا انکار کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور آگے سے آواز آ رہی کہ نہیں جی ہمارے نعوذ باللہ ہمارے ایگزام ہے, ہم نے آرام نہ کیا تو ہمارے ایگزام غلط ہو جائے.
تو یہ حسن خلق ہوتا ہے کہ کس جگہ پر آپ نے مسکرانا ہے، مسکرانے والی جگہ پہ مسکرائیں. غیرت جہاں پر آنی ہے وہاں پر غیرت آنی چاہیے. غصہ جس جگہ پر آنا چاہیے آنے دیں، اس کو کنٹرول کریں، اس کو صحیح طریقے سے ایکسپریس کریں. جہاں پر آپ نے رحم شو کرنا ہے وہاں پر رحم شو کریں. یعنی ہر ایک چیز کو اس کے خانے میں بٹھانے کا طریقہ آ جاتا ہے انسان کو. لیکن کب آتا ہے؟ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ ساری سچویشن جو ہماری زندگی میں آتی ہے نا، جب کوئی ہم کو پرووک کر دیتا ہے، جب کوئی ہم کو پنچ کرتا ہے، ٹینس کرتا ہے، ٹیز کرتا ہے، تو ہم ایک دم بھڑک کے، تو جو سارے اندر کا گند ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. جو ہم نے چھپایا ہوتا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوتا ہے، وہ اندر گند پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے چادر ڈالی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی ہوا چلتی ہے نا کوئی زور کی، تو وہ سارے کا سارا گند دکھ جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ اس گند کو نکال کر باہر پھینکنے کا طریقہ ہم کو بتا دیا کہ ڈونٹ ہائیڈ اٹ، کلین اٹ اپ. اس کو صاف کرو، اس کو نکالو باہر اور اس کی جگہ اچھی چیز کو رکھو. یہ طریقہ ہم نے اس حسن اخلاق کی کتاب سے سیکھنا ہے، ان احادیث سے سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اندر کی کلینلینس کا بندوبست کریں. ٹھیک ہے نا؟ رمشا آپ نے مجھے ٹائم کا بتا دینا جس وقت ہو کے. جی میم. ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ میم 5-10 منٹس ہے، اور یہ میٹنگ جو ہے یہ اینڈ نہیں ہوگی، یہ کنٹینیو رہے گی، تو آپ دیکھ لیں جتنا مرضی. اگلی جو حدیث ہے نا وہ میں اگلی دفعہ آپ کو پڑھاؤں گی، کیونکہ وہ ماشاءاللہ اس میں کافی کچھ حکمت کی باتیں ہیں. لیکن اس دفعہ میں آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا، خصلتان لا تجتمعان فی منافق، آپ نے دعا مانگنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں نے منافق نہیں بنا، مجھے حسن سمت بھی چاہیے، حسن اخلاق بھی چاہیے، اور مجھے دین کی سمجھ بھی چاہیے. میں نے اپنی ہر میرے اندر کی چیز کو پالش کر دے، میری پرسنالٹی کو پالش کر دے اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. اور یہ دیکھ لیں غلطیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جو بہت پڑھ جاتا ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی ہوتی ہے. لیکن بہترین اخلاق یہ ہوتا ہے کہ غلطی کے بعد غلطی کی کو ایکسپٹ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور موو آن کر جانا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی پہ وہیں پر ٹک جاتے ہیں، بس غلطی ہوگی اللہ مجھے نہیں معاف کرے گا. ایکسکیوز می، کیا ہو گیا؟ یہ کس قسم کا ڈپریشن ہے؟ یہ کس قسم کی باتیں؟ یعنی ایک مسلمان کو یہ سوٹ نہیں کرتی. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پہ چھائی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں اور کہیں کہ کیوں نہیں معاف کرے گا میرا رب؟ تو بہت بڑی بڑی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، مجھے ضرور کرے گا. میں نے توبہ کر کے آگے بڑھنا ہے اور میں نے اچھے اخلاق کو اختیار کرنا ہے. میں کوشش پوری کروں گی، جب غلطی خدا نہ خواستہ ہوگی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اور اس بندے سے بھی سوری کر لوں گی جس کے ساتھ میرا معاملہ خراب ہوا ہے. یہ ان 10 دنوں میں لوگوں سے معافیاں بھی مانگ لیں جن کے ساتھ آپ نے خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ کی، کوئی بد اخلاقی کی، کسی کا حق مارا، کسی کے کوئی بھی تنگ کیا، تو آپ معافی مانگ لیں. اگر وہ بندہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ سے دور چلا گیا، تو دعا مانگ لیں اللہم فیوم مومن سببتہ فجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ. یہ دعا ہوتی ہے اس بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی قربت نصیب کرنا، میری جان چھوڑ دے. وہ میں اتنی بڑی دعا مانگ رہی ہوں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو قیامت کے دن اپنے قریب کر لینا. لیکن یہ شرط کیا ہے کہ وہ مجھے بھول جائے، میری غلطی کو معاف کر دے. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری بہت مزے کی ہے. آپ پتہ کیا کیا کریں، اپنی ڈائری رکھ لیں، اس میں مین پوائنٹس جو صحابی کے ہیں نا وہ لکھ لیں، اور ان کی خوبیاں لکھ لیں، ان کی ایج لکھ لیں کہ کس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کتنا عرصہ گزارا، جو بھی آپ کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے جب ام سلیم جو ان کی امی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی تھی، اور ان کا کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ ہے، یہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے. چھوٹا سا بچہ پڑھنا، اس زمانے میں پڑھنا لکھنا جاننا ایک بہت بڑی کوالٹی تھی. اس کو استعمال کریں اور اس کو، یہ واحد
بندے ہیں جن کو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, یعنی اور بھی خادم تھے, لیکن اگر آپ ان کا نام لے کے کہیں گے نا کہ یعنی کچھ اور بات نہیں کریں گے کہ خصوصیت حضرت عبداللہ بن جو تھے مسعود, وہ تکیہ اٹھایا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اٹھایا کرتے تھے, جوتے اٹھایا کرتے تھے, یعنی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز خاص ہے. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ 10 سال کی عمر میں ان کے پاس آئے تھے, اور یہ غلام نہیں تھے, والنٹیئر تھے. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ والنٹیئر کتنے زبردست بندے ہوتے ہیں, جن کا کوئی مقصد مطلب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ خدمت کریں اللہ کی خاطر. تو ان کی امی ان کو ایک ایز اے والنٹیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر گئی تھی, اور یہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے, اور پھر اپنے گھر واپس چلے جاتے تھے اور پھر آ جاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یا بنیا کہتے تھے, اے میرے بچے. اور ان کو جو باتیں یعنی تنہائی میں کتنی باتیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی جو انہوں نے نیریٹ کی, اور ان کی جو روایات کی تعداد ہے وہ 2286 ہے, 2286. ٹھیک ہے. اور ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے, اس کو دعا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اب کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں, اس کی زندگی میں, اس کی اولاد میں برکت دے, 3 چیزوں میں. اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ برکتیں دیکھی تھی, ان کی زندگی میں, مال میں, اولاد میں برکت دے, اس کو معاف کر دے اور اس کو جنت میں جگہ دے. یعنی اتنی جامع دعا دی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بھی بہت آیا, ان کے بہت زیادہ بچے تھے, یہ 103 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے, ان کی عمر بہت لمبی تھی. انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی اپنی اولاد کو مرتے ہوئے بھی دیکھا تھا, اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو, لیکن یہ زندہ رہے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ساری دیکھ لی ہے سچ ہوتے ہوئے, بس جنت میں جانے والا وعدہ جو ہے وہ میں نے ابھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا, ام سلیم یہ وہی ہے جو ان کی شادی ابو طلحہ کے ساتھ ہوئی تھی, اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بہت امیر اور بندے تھے. ٹھیک ہے نا. حضرت انس کے والد کے انتقال کے بعد ابو طلحہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی, اور ابو طلحہ نے کہا تھا ام سلیم سے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو مشرک ہیں اور میں مسلمان ہوں, تو آپ نے ایسے نکاح کا بات کی ہے کہ آپ کو تو کوئی عورت انکار نہیں کرے گی, لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ مسلمان نہیں ہیں. تو اگر آپ مسلمان ہوتے ہیں تو مجھے مہر کی ضرورت نہیں, میرے مہر کے طور پر آپ کا اسلام ہوگا. تو سب نے یہ کہا تھا کہ سب سے بہترین مہر جو تھا وہ ام سلیم کا تھا, کیونکہ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا, ابو طلحہ کا ام سلیم اور ابو طلحہ کا جو بچہ تھا نا, وہ آگے جا کے آپ حدیث پڑھیں گے, کیا نام تھا ان کا, ابو عمیر چھوٹے سے بچے تھے جن کی چڑیا فوت ہو گئی تھی. تو یہ روئے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کہ تمہاری چڑیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, بے وفائی کی. تو وہ چھوٹے سے بچے تھے, وہ تھے جو فوت ہوئے تھے, اور ام سلیم نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتایا تھا. صبر والی چیپٹر کی حدیث یاد ہے اگر آپ نے یہ کہانی سنی ہو کہ ابو عمیر جو تھے وہ بیمار تھے, اور ابو طلحہ جو ہے اپنی بزنس کے لیے گئے ہوئے تھے, اور ان کو بہت پیار تھا ابو عمیر سے. یہ حضرت انس کے یعنی سٹیپ بردر تھے, چھوٹے سے بچے. تو جب وہ گئے ہوئے تھے تو پیچھے ابو عمیر جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے. تو ان کی امی نے, ام سلیم نے, یعنی سچا پرسنالٹی, نہلا دھلا کے اپنے بچے کو لپیٹ پاٹ کے دیا, اور کیونکہ رات تھی بہت, تو جب ہسبینڈ آئے تو ان کو بتایا بھی کوئی نہیں. انہوں نے پوچھا بچہ کیسا ہے, انہوں نے کہا پہلے سے بہتر حالت میں, اور رات اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزاری, سارا کچھ زینت کر کے. اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ام سلیم نے پوچھا تھا کہ آپ کیا کریں گے اگر کوئی جو ہے اب اپنی امانت واپس لے. تو انہوں نے کہا تھا کہ امانت واپس کرنی ہے, کہیں کہ خوشی سے کرنی چاہیے, تنگی سے. انہوں نے کہا خوشی سے کرنی چاہیے, امانت والے کی امانت واپس کرنی ہماری تھوڑی چیز تھی. تو انہوں نے کہا پھر آپ کا بچہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تھا, وہ چلا گیا جا کے, تو اس کی تدفین کا بندوبست کریں. تو ابو طلحہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے یہ کیا ہے کہ مجھے بتایا نہیں اور میرے ساتھ رات بھی گزاری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی
کو اور ابو طلحہ کو. یہ ابو طلحہ ہیں جنہوں نے بیروہا کا کنواں، بیروہا کا باغ دیا تھا. تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والی آیت جب آئی تھی تو امیزنگ فیملی، امیزنگ مدر. آپ دیکھیں کہ ایسی ماؤں کے ایسے بچے ہوتے ہیں جو حضرت انس جیسے ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث بھی نریٹ کرتے تھے، اور یہ حضرت انس کی بات کیا تھی، ہاں جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کام کے لیے بھیجا تھا، اور یہ بچے تھے، انہوں نے کہا کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں. اس زمانے میں مارے پٹتی ہوتی تھی. اب تو پھر بچوں کے حقوق کے بارے میں کتنی باتیں ہوتی ہیں نا. اس وقت بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے مارے تو وہ کہتے تھے حق بات ہے، کوئی نہیں، مار دیا تو کیا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا تھا اور نہ کبھی ڈانٹا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کیوں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کیوں نہیں کیا. بس اس طریقے سے ہوتی تھا ان کا معاملہ کہ بچے کام کرتے تھے. اور ایک دفعہ حضرت انس کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا تو وہ راستے میں ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کام کرنے کو، تو وہ راستے میں کھڑے ہو کے تو بچوں کا کھیل دیکھنے لگے اور کہتے ہیں کہ تب مجھے پتا چلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرے کان ہلکے سے نرم سے پکڑے اور کہا انس میں نے تمہیں کسی کام کے لیے نہیں بھیجا تھا. تو انہوں نے کہا جی جی میں کر رہا ہوں اور وہ بھاگے تھے. تو سبحان اللہ کہ دیر ور سو مینی تھنگس کہ حضرت انس نے ان کو ایکسپیرینس کیا اور باہر میں بعد میں بتایا. یہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ وہ بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال کی عمر میں رہا اور پھر 10 سال اور رہا، اور پھر وہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، جو یعنی کوئی سختی نہیں کی، کوئی ڈانٹا نہیں. یہ مزے کی بات ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے اندر باہر بندے کا ایک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے زمانے میں بہت چھوٹے تھے، اس لیے لڑائی میں شرکت نہیں کر سکے تھے. اس کے بعد بہت سی لڑائیوں میں شرکت کی. حضرت انس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی بہت زیادہ مشابہ تھی. جب صحابہ نے کہنا ہوتا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے تو حضرت انس کی نماز دیکھا کرتے تھے. حجاج بن یوسف کے زمانے میں حضرت انس کو اس نے بہت تکلیفیں دی تھی اور یہ بصرہ میں شفٹ ہو گئے تھے اور وہاں پر جا کر 103 برس کی عمر میں 93 ہجری تھی جب یہ فوت ہوئے تھے، اور یہ آخری صحابی تھے جو فوت ہوئے بصرہ میں انتقال کرنے والے. حضرت ابو ہریرہ حضرت انس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جس کی نماز ام سلیم کے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ملتی ہو. اور میرے خیال میں حضرت انس ہی تھے جن کے بارے میں یہ تھی نا بات کہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ آپ تھوڑا سا پیسہ ہمارے ساتھ لگا دیں ہمارے بزنس میں، کیونکہ آپ حضرت انس کو برکت کی دعا تھی نا، تو وہ جدھر بھی اپنا پیسہ لگاتے تھے تو وہ برکت ہو جاتی تھی اس مال میں. تو صحابہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے بزنس میں پیسہ تھوڑا سا لگا دیں. ٹھیک. اور ان کی امی کو جنت کی بشارت تھی، سلیم کو جنت کی بشارت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا مطلب ہے کہ عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جن کو جنت کی بشارت تھی. ٹھیک ہے نا. عشرہ مبشرہ کو اس لیے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی حدیث میں 10 صحابہ کا نام اکٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا تھا، لیکن 20 سے زیادہ صحابہ تھے جن کو جنت کی بشارت تھی. ان میں صحابیات بھی تھیں اور ام سلیم ان میں سے ایک تھی. تو ماؤں کا کتنا اثر ہوتا ہے بچوں کے اوپر، بچوں کو کس طریقے سے مائیں کھڑا کر دیتی ہیں اور ان کو گائیڈ کر دیتی ہیں، ان کو ایک ڈائریکشن دے دیتی ہیں. وہ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کتنے پروڈکٹیو انسان بنے اپنی ماں کی صحیح فیصلے کی وجہ سے. کبھی کبھی ہوتی ہے نا مائیں کہتی ہیں ہائے ہائے بچوں کو نہ تنگ کرنا، چھوٹے ہیں ابھی، بہت چھوٹے ہیں، ان کو کوئی ذمہ داری نہیں دینی. تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے ساری زندگی ان کو کوئی ذمہ داری نہیں ملے گی، نہ وہ ذمہ داری پوری کر سکیں گے. لیکن جب مائیں بچوں میں احساس ذمہ داری بچپن سے پیدا کر دیتی ہیں اور ان کو کوئی ڈائریکشن دے دیتی ہیں اور ان کو اچھے کام پہ لگا دیتی ہیں، تو وہ خیر خود بھی اس خیر کا فائدہ اٹھاتی ہیں اور باقی کے لوگ بھی، اور وہ بندہ خود، وہ بچہ خود بھی اس خیر سے فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک. چلو جی اب آپ کی باری ہے. کیا اب آپ نے کچھ کہنا ہے تو آپ بتائیے. رمشا آپ بولیں. جی میم، آج تو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے، کافی زیادہ حدیث بھی ہو گئی ہیں الحمدللہ.
مجھے جو چیز سب سے زیادہ انسپائر کری تھی وہ یہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، جو آپ نے کہا نا کہ جب زیادہ ٹائم اسپینڈ کرو کسی کے ساتھ تو پھر پتہ چل جاتا ہے اندر باہر کیسا ہے. تو واقعی یعنی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کی صرف چڑیا کو کچھ ہو گیا ہے، چڑیا مر گئی ہے، تو اس کا بھی وہ پوچھنے جا رہے ہیں اور اس کا بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری چڑیا کو اس کا کیا بنا. تو یعنی اور تھوڑا مذاق بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے نا. ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنی شاید توجہ نہیں دیتے، لیکن انہوں نے دیکھا ایک بچہ ہے، اس کے ایموشنز ہیں، اس کی فیلنگز ہیں، اس کی چڑیا کے ساتھ اگر ایسے ہو گیا تو وہ کیا اس ٹائم پہ فیل کر رہا ہوگا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بھی جیسے حضرت ہاں جی بولیے. بولو آپ بولو. ہاں جی، میں یہی کہہ رہی تھی کہ دوسری جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی گواہی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی نہ جھڑکا، اور ایون جب وہ ہلکی سے ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں، ان کا ہلکا سا کان کھینچ کے کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں نے تمہیں کام کہا تھا، وہ آپ نے کیوں نہیں کیا. تو یہ بھی میں سوچ رہی ہوں کہ یعنی اندر سے خوبصورتی کا، دل کا پتہ چلتا ہے کہ چاہتے تو ظاہری سی بات ہے وہ ان کے ایک طرح سے کام کر رہے تھے ان کے گھر، تو وہ ان کو ڈانٹ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں ڈانٹا. اور پیار سے یعنی ایکسپریس کرنا، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. پیار سے اکثر دلوں میں پیار ہوتا ہے بڑوں کے نا، لیکن وہ ایکسپریشن بھی بہت میٹر کرتا ہے. یہ میں نے سیکھا آج. ہاں جی. اور کسی نے جی بولیں؟ اور کوئی کسی نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا کہ پتہ چل جائے کہ کوئی. یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ریلیجیس لیڈر. جی انیلا بولیے. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں اس میں دیکھی کہ کامیاب حضرت سلیم نے جو بزنس کیا اللہ کے ساتھ، کہ اپنے بیٹے کو سامنے دے دیا، تو اس کو ان کی کامیابی ہے. کیا وہ کامیاب نہیں رہی؟ تو ان کی نظر کہاں آخرت تھی. کاش ہمیں بھی اللہ ایسا بنا دے. پتہ ہے آج ہمارا جب لوگ دیکھتے ہیں نا کسی کو بھی بچے کو، تو اس کے ماں باپ کی کامیابی کو دیکھتے ہیں بچے طور پہ، تو بس یہ ماں باپ پھر یہ صحیح سکسیسفل پیرنٹس ہیں. اور اگر بچہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور دین پر ثابت قدم ہے، بات مان رہا ہے اور حلال روزی کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں کچھ کیا ہی نہیں، مطلب کسی چیز میں کمال نہیں حاصل کیا. یہ نہیں دیکھتے کہ دین میں جو کمال حاصل کر لی ہے وہ یعنی جو آخرت کا سودا ہے اس نے کتنا زبردست کر لیا. تو دنیا کے لوگوں کی نظریں کچھ اور ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سٹینڈرڈ ہیں وہ فرق ہیں. اصل میں تو وہی کامیاب ہے جو آخرت کی میں کامیاب ہوا. اور مجھے ایک بات یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ ابو عمیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹے بچے تھے، وہ جواب نہیں دے سکتے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 3-4 سال کا بچہ. تو جب ہم بہت دین پڑ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بچوں کے ساتھ کیا بات کرنی، رہتے ہیں، مطلب کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم وی آر ٹو ہائی، کہ ہمارا سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو ہم خیال نہیں کر سکتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بندہ جو ان کے پاس سے گزر جاتا تھا وہ ان کی خیر کو سمیٹ لیتا تھا، ہر بندے کو خیر ملتی تھی. آج کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ جس بندے سے بات کریں، جس کے ساتھ معاملہ کریں، جس کو مشورہ دیں، جس کو دیکھ بھی لیں، مسکراہٹ دے دیں، کوئی خیر تو بانٹ دے نا. تو کسی بھی خیر کو چھوٹا نہیں سمجھنا. ان دنوں میں اسپیشلی یہ ٹریننگ ہماری ہو رہی ہے کہ اپنی مسکراہٹ بھی اللہ کی خاطر، یہ سودا بھی اللہ ہی کے ساتھ کریں کہ مسکرا کس لیے رہیں، یعنی بزنس مین والی مسکراہٹ نہیں مسکرانی. اچھا اور کون ہے؟ امان جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ جو کلاس سے مجھے یہ پتا چلا کہ اچھے اخلاق اتنے
کہ اسلام کے جو پلرز نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ایک واحد انسان کے لیے ایک فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اچھے اخلاق جب ہم کسی کے ساتھ کریں گے تو آگے والا بھی ہم سے خوش ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، یعنی دو طرف سے بھی ہمیں فائدہ مل رہا ہے۔ اور حدیث سے یہ اچھا لگا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کو چھوڑ کر آئی تھی، تو وہ کتنے خوش نصیب انسان تھے جو ان کو ہر چیز آبزرو کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب یا بنیا بلاتے تھے تو کتنی خوشی ہوتی تھی ہوگی۔ تو بس امیجن کر رہی تھی میں کہ اتنے پیارے شخص کے ساتھ جب اتنی چھوٹی عمر سے 10 سال انہوں نے اپنے زندگی کے بتائے تو کیا کیا نہیں سکھاؤں گا ان سے۔ یہ بہت اچھا لگا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ بات نہیں آپ نے سوچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پرسنالٹیز کو کتنا خوبصورت بنایا، یعنی ان کو چینج نہیں کیا آل ٹوگیدر، یعنی ہر بندے کو یہ نہیں کہا کہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوا کہ سب صحابہ ایک جیسی پرسنالٹی ہو گئی، نہیں، سب کے اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ وہ چمکے، ہے نا۔ مجھے تو یہ بات بڑی فیسینیٹ کرتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کلون کر دیں، ساروں کو کلوننگ کر دیں، ایک جیسے سب ہو جائے، نہیں، ہر ایک کے مزاج کی اسپیشلٹی کے ساتھ وہ انسان ترقی کرے۔ ہاں جی، کوئی اور؟ کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ اب تو اتنے اچھے اچھے ماشاءاللہ ساتھ میں کچھ نہ کچھ نوٹ کرتے جایا کریں نا، جیسے جیسے دماغ میں۔ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ ساتھ میں کوئی پینسل ہو نا، کاپی پینسل رکھا، تو وہ اس کے اوپر نا جیسے ہی دماغ میں کوئی پوائنٹ آتا ہے نا تو لکھ لیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ چلے پھر دعا کوئی سنانا چاہتا ہے؟ دعا جو ہم نے یاد کی تھی، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسن۔ جی میم سسٹر زکیہ نے کچھ شیئر کرنا ہے۔ جی زکیہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خالی ایک بات بولنی تھی کہ آپ نے والنٹیئرنگ کا بولا تھا، تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں والنٹیئر، بٹ جسٹ اتنے کبھی کبھی اخلاق اچھے نہیں کرتے، تو there were some people like complain کر رہے تھے کہ فوڈ بینک میں والنٹیئر میں کرتی ہوں اور جاتے ہیں ہم لوگوں کو فوڈ دینے ویکلی جو نیڈی ہے، بٹ ایک دفعہ کوئی عورت نہیں آ سکی، ان کی جگہ میں نے لے لی، تو وہ بتا رہی تھی کہ لائک ہاؤ بیڈلی دے لیو دا فوڈ، بیکاز آج کل کووڈ بھی ہے، رائٹ، تو وہ باہر پھینک کے اور کہتی دور سے لے لو، اور sometimes we try to do a good deed but اس میں بھی اخلاق you should do، اخلاق اچھے رکھنے چاہیے ہمیں۔ اگر آپ والنٹیئرنگ کر رہی ہیں، اللہ کے لیے کر رہی ہیں کام، اگر اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو it's not very beneficial for you۔ ہاں، وہ تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے نا اس کا۔ exactly، والنٹیئر جس کام کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا مقصد پیچھے کیا ہے کہ آپ اس چیز کو پروموٹ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ دیکھیں والنٹیئر جب کوئی کرتا ہے نا تو دوسرے بندہ بڑا امیز ہو جاتا ہے۔ موسٹلی لوگ جو نا وہ ششو پنج میں پڑ جاتے ہیں، ان کے کیا ذاتی فائدہ ہے، کوئی اور ان کا مقصد مطلب ہے، یہ اتنا زیادہ کیوں جان مارتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، گاڑیاں دوڑاتے ہیں، کیا مقصد ہے پیچھے؟ کیونکہ لوگوں کو یہ حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر کوئی مطلب اس طرح کر سکتا ہے اس زمانے میں۔ تو پھر جب آپ نے اتنی مزدوری کر لی تو وہی بات ہے کہ آپ اس کا سودا بہترین فائدہ لینا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچے نا۔ اور اگر برا اخلاق ہوا تو گیا، ڈوب گیا، ساری آپ کی محنت مزدوری بھی گئی، دنیا بھی گئی ہاتھ سے اور آخرت بھی گئی، اور لوگ بھی ہاتھ سے گئے جن کو آپ دین کے قریب کرنا چاہتے ہیں، یا جن کا دل موم کرنا چاہتے ہیں، یا جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو وہ بھی کھڑے ہو کے والنٹیئر کریں۔ تو ایسا رول ماڈل بننا چاہیے کہ آپ اگر والنٹیئر کر رہے ہیں تو 10 اور والنٹیئر پیدا ہو جائیں آپ کو دیکھ کر، آپ سے متاثر ہو کے، آپ کے اخلاق سے۔ ہاں جی، بالکل یہی میری پوائنٹ تھا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، اور کوئی ہے؟ نہیں، دعا بھی نہیں کسی نے سنانی؟
یاد تو کر لینا دعا. چلے اب یہ جو 10 دن آ گئے ہیں نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعائیں میں جتنے روزے رکھ سکتے ہیں 9 تاریخ تک, 9ویں کا تو ضروری رکھنا ہے نا, تو تب تک چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام. اور اگر کچھ نہیں نہ کر سکتے آپ کسی کو مدد نہیں کر رہے, آپ والنٹیئر نہیں کر رہے, آپ کچھ پکا نہیں رہے, کچھ نہیں کر رہے, تسبیحات سے نہیں ہٹنا. آپ کی زبان وہ سوچ لینا جو صحابہ کہتے تھے کہ جس وقت ہم واش روم میں جاتے تھے تو ہم اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے کہ ہماری زبان سے کوئی تسبیح نہ نکل جائے, ڈرتے تھے کیونکہ عادت ہماری زبان کو اتنی تھی. تو آپ کی زبان کو اتنی عادت ہو جانی چاہیے کہ کچھ نہیں کر رہے, کام کرتے ہوئے آپ کی تسبیحات چل رہی ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے, ہمارے لیے آسانیاں کرے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. استغفار کی بھی کثرت کرنی ہے. بس 4-5 تسبیح بس اپنے ساتھ باندھ لے کہ یہ میں نے بس کر لینی ہے صبح ہی صبح, اور باقی میں الحمدللہ, اللہ اکبر اور یہ تکبیرات کہوں گی. تو الحمدللہ مزید ہو جاتی ہے, الحمدللہ کہ ہم ایک چیز اچیو ہو جاتی ہے. تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں, اور ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں. کسی سے کوئی غلطی کو ہوئی ہو جانے انجانے میں, سوچ کے وہ لوگ جنہوں نے تکلیف کبھی دی ہو ان کو معاف کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کو نہیں بھی پتا نا میں نے معاف کیا, قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ سے اس چیز کا اجر چاہوں گی, آپ کا رضوان چاہوں گی کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور میری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کریں جیسے میں نے آج اس کے ایسے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں بھی قبول کرے, ہمیں معاف بھی کر دے, ہمارے لیے جنت اور اپنی رضوان لکھ دے, اور ہماری مشکلوں کو آسان کرے, ہمیں صحت تندرستی دے اور ایمان کی سلامتی نصیب کرے. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے منہ پہ کلمہ شہادہ ہو, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.